الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس کا اور سورہ صافات کا آخری لیکچر ہے۔ دیکھیے، اب اختتام کے اوپر جیسے کسی چیز کو سم اپ کیا جاتا ہے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی اس سورہ مبارکہ کو جو ہے وہ اب مکمل کیا جا رہا ہے اور خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا سب سے پہلے تو، اگر ہم شروع کر لیں کہ ان سے پوچھیے ذرا کہ یہ زمین کا بنانا مشکل تھا یا یہ آسمان کا اور باقی کائنات کا۔ جب پوچھا جاتا ہے ان سے تو یہ کہتے کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ تمہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو پھر اس بات پہ کیوں انکار کرتے ہو کہ اللہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے تمہیں؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، توحید کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا، روز آخرت کا انکار کیا، ان لوگوں کا انجام کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کی جو انہوں نے اپنے تئیں گڑھ رکھے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کی زبانی ان کی بات کی نفی فرمائے گی۔ اور پھر اینڈ پہ یہ آج کے سبق میں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اچھا جو تم مرضی کر لو، اگر ساری کی ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بھی ہو جائے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے، رہی بات نبیوں کی اور ایمان والوں کی، تو ان کے ساتھ تو ہماری پہلے بات ہو چکی ہے، ہمارا وعدہ ان کے لیے آ چکا ہے کہ وہ یقیناً مدد دیے جائیں گے۔ اور جب مدد دیے جائیں گے تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے، سورہ مومن کی ایک آیت ہے، اِنَّا بے شک ہم لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا یقیناً ہم مدد کریں گے۔ کن کی مدد کریں گے؟ رسولنا، اپنے بھیجے ہوں کی، رسولوں کی، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، گواہ قائم ہوں گے اس دن بھی۔ تو یہ تو وعدہ اللہ کا ہو چکا ہے، تم اللہ کا اور اللہ کے رسولوں کا اور ایمان والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا اور بلا شبہ تحقیق ہو چکی بات ہماری، وعدہ ہمارا پہلے ہو چکا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ہمارے بھیجے ہوئے بندوں، رسول بندوں پر، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ یقیناً وہ مدد کیے جانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد ہمارے ذہن میں ایک خیال، یا کچھ لوگ جو ہے یہ بات بھی کرتے ہیں کہ پھر جو انبیاء کرام کے اوپر اتنی تکالیف آئیں، کچھ انبیاء کرام کو جو ہے وہ شہید بھی کیا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ مثال ہمارے سامنے ہے، زکریا علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح اور انبیاء کے ساتھ بھی اتنا ہوا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے تئیں انہوں نے سولی چڑھا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو ہے وہ ہجرت پہ دیسن کالا پہ جو ہے وہ دے دیا تھا اپنی طرف سے انہوں نے۔ تو پھر یہ کیوں؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اجمالاً تذکرہ کیا گیا ہے، سرٹن ایکسیپشنز آر دیر۔ اور دوسری بات جو یہاں پہ کہی گئی ہے، رسولنا، تو یہ وعدہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ رسولوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو جو کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کے اوپر جو ہے لوگوں نے کچھ جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ کوشش انہوں نے ضرور کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کتنی دفعہ جو ہے وہ شہید کرنے کی، کبھی زہر دے کے، کبھی دیوار کے اوپر سے پتھر گرا کے، کبھی دیوار گرا کے، کبھی جو ہے وہ باغ میں جب آرام فرما رہے تھے اس وقت جو ہے وہ بندہ بیچ کے، کوشش انہوں نے کی لیکن بگاڑ کچھ نہیں سکے۔ تو یہ وعدہ پرٹیکولرلی انبیاء رسولوں کے ساتھ بھی تھا، پہلے تو لفظ سے کلیئرٹی، لیکن اس کے باوجود بھی۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ اگر کچھ انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا تو اللہ نے جو پھر ان لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو تہس نہس کر دی۔ مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے جو کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی، اور جو پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ کرتے رہے، تو پھر ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے لعنت ڈال دی، اور کہا یہ اسی طرح در بدر جو ہے وہ پھرتے رہیں گے، اور اسی طرح در بدر پھر کے جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے 1450 سال سے پہلے سے جو ہے وہ در بدر اسی طرح پھرتے چلے آ رہے ہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بڑا ایک اسرائیل جو ہے ملک بن گیا ہوا ہے، لیکن ہسٹری پڑھ لیجئے، جس نے ان کی مدد کی انہی کے ساتھ انہوں نے شرارت کی، اور پھر اسی نے جو ہے وہ ان کو تہس نہس کیا۔ کبھی رومیوں نے ان کو جو ہے وہ اجاڑ پھینکا، کبھی جو ہے وہ ہٹلر آیا اور اس نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مارا۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ دیکھ لیجئے
کہ ایک خاص مدت سے مسلمان تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد جو ہے وہ باقی صحابہ کرام تھے، تو تعداد ایک سے شروع ہوئی تھی. آج کتنی تعداد ہے؟ اربوں میں ہیں اس وقت مسلمان، اور جبکہ یہودیوں کی ایک تعداد جو ہے وہ ابھی بھی وہی کروڑ سوا کروڑ کے قریب ہے. اس کے علاوہ نہ وہ بڑھتی ہے اور نہ وہ کم ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کو نشانی کے طور پہ رکھا جائے. یہ ہیں وہ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، یہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرتے ہیں اور آخرت کے بھی عذاب ان کے لیے کھڑے ہیں. تو اللہ کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. بظاہر ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی حکمت ہوتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم بہت جلدی مچا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ. ہر نیگیٹو میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پازیٹیو نکال دیتا ہے. ایک دور تھا جب چنگیز خان اور ہلاکو خان کا دور تھا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا. اسی میں سے پھر جو ہے وہ تاتاری قبیلے میں سے جو ہے وہ کیا نام تھا ان کا، چودھری خان، جس کو جو ہے وہ نکالا اور پھر وہ مسلمان ہوا اور پھر دوبارہ مسلمانوں کی خلافت جو ہے وہ قائم ہوئی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یہ بات تو پہلے ہو چکی، یہ ہمارا وعدہ ہو چکا اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، کہ یقیناً وہ مدد کیے جائیں گے. وَإِنَّا جُنْدُنَا، اور بے شک جندن کس کو، جندن کس کو کہتے ہیں؟ لشکر. اور بے شک لشکر فوج ہماری لہم الغالبون، وہی غالب رہیں گے. آج بھی مسلمانوں کا نام تو ہے، آج بھی یہود و نصارہ ڈرتے ہیں، تو کس سے ڈرتے ہیں؟ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں. تو جب اللہ کا وعدہ ہے کہ لشکر ہمارے ہی غالب رہیں گے، تو پھر اس دنیا کا اختتام بھی مسلمانوں کی فتح کے اوپر ہی ہوگا. درمیان میں جو پلس مائنسز ہوتے رہے، درمیان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حق جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ نیچے آتا رہا، لیکن چونکہ باطل مختلف روپ دھار کے آتا ہے، کبھی کمیونزم کی شکل میں، کبھی سوشلزم کی شکل میں، کبھی ہندوازم، کبھی اس کی نصارہ، کبھی یہود، لیکن حق ایک ہی رہا ہے. جتنا وہ حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، حق اتنا ہی جو ہے وہ ابھرتا ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ایک ایک یہودی کو بھی چن کے ماریں گے. اتنا امن ہو جائے گا پھر کہ پھر ہر شخص جو ہے وہ امن و سکون سے جو ہے وہ پھر زندگی جیے. اور اگر لشکر ہمارے ہی غالب رہیں گے تو اس کے بعد پھر تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ مشرکین مکہ جو کرتے ہیں کرتے رہنے گے. آپ فتولی عنہم حتی حین، پس آپ پلٹ جائیے، منہ پھیر لیجیے ان کو. آپ دیکھ لیجئے جس وقت باقی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کرام جب ایک تعداد ہو گئی تو صحابہ کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی جو ہے وہ اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے دینا شروع کر دیں. روک دیا گیا، ابھی جہاد کی اجازت نہیں ہوئی تھی. فتولی عنہم، آپ پلٹ جائیے ان سے، آپ منہ پھیر لیجئے ان سے، حتی حین، ایک خاص مدت تک. ہاں ہم اجازت دیں گے، آپ کی جذبات کی قدر کرتے ہیں. جیسے ہی جو ہے وہ صحابہ کرام کو تکلیفیں دی جاتی تو پھر یہ سوال تو اٹھتا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں جو ہے وہ استراحت فرما رہے تھے، وہیں خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. جب کفار مکہ کے ظلم جو ہے بڑھتے گئے تو ایک صحابی آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ مدد کب آئے گی؟ کہا ابھی سے تم لوگ گھبرا گئے ہو، ابھی تو تمہارے اوپر مشکل کوئی آئی نہیں ہے. وہ تو وہ وقت تھا کہ جب لوگوں کے سروں کے اوپر جو ہے وہ ارا رکھ کے ان کو چیر دیا جاتا تھا، جب لوگوں کو جو ہے وہ جسم کو لوہے سے کنگھیوں سے نوچا جاتا تھا. تو ابھی تو تمہارے اوپر کچھ آیا ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی مدد اللہ کی حکمت کے تحت آتی ہے. آپ ابھی ان سے منہ پھیر لیجیے ایک خاص مدت. وابصر، اور دیکھیے ان کو، وابصرہم، اور دیکھیے ان کو، فسوف یبصرون. یہاں پہ نا تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو ان کے اوپر طنز بھی ہے کہ آپ دیکھیے عنقریب یہ دیکھیں گے، عنقریب ان کی باری آئے گی. آج جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، ان کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا. اور پھر لوگوں نے دیکھا بھی، یہاں پہ ایک پیشن گوئی بھی ہے اور پھر ان کے بارے میں کہا بھی جا رہا ہے کہ آپ دیکھتے رہیں، ان کو جو کرتے ہیں کرنے دیں. فسوف یبصرون، عنقریب وہ بھی دیکھیں گے پھر. اور پھر جیسے ہی 2 ہجری میں بدر کا مقام ہوا، کیا ہوا پھر ان کے ساتھ؟ سب کی جو ہے وہ نسل جو ہے وہ سب کو ختم کر دیا گیا. 70 بڑے سردار ان کے جو ہے ان کی گردنیں جو ہیں وہ اتار دی گئیں. جو کہا گیا نا فسوف یبصرون، عنقریب وہ دیکھیں گے. تو پھر وہ دنیا نے دیکھ بھی لیا. افبعذابنا یستعجلون، اب یہ سب کچھ کے باوجود یہ یہی کہتے ہیں کہ اچھا وہ عذاب کب آئے گا، وہ آسمان کب ٹوٹ پڑے گا ہم پہ، وہ دن کب، وہ گھڑی کب قائم ہوگی، وہ جس کے بارے میں آپ ڈراتے ہیں ہمیں، وہ عذاب کب ہوگا. وہ بڑی جلدی مچاتے ہیں اس بات کی. فَإِذَا
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پر جس دن وہ آئے گا، جس دن وہ اترے گا ان کے گھروں میں، ان کے صحنوں میں، وہ جس پل آئے گا، فَسَاءَ صَبَّاحُ الْمُنذَرِينَ، بہت ہی بری صبح ہوگی ان خبردار کیے ہوئوں کی۔ یہ جو ڈرائے جا رہے ہیں، جن کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ بچ جاؤ، صباحہ صباحہ اس وقت کہا جاتا ہے جس وقت کسی کو یہ اطلاع مل جائے کہ کوئی لشکر جو ہے وہ شب خون مارنے لگا ہے، وہ صبح آ کے جو ہے وہ سب قبیلے پہ حملہ کرنے لگا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے، یاد کیجئے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ عام کا حکم ہوگا تو آپ نے تمام قبیلوں کو جو ہے وہ آپ نے کھڑے ہو کے صفا پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ یا صباحہ پکارا۔ مطلب کیا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسے عذاب کی خبر دینے لگا ہوں جس کے بارے میں تمہیں نہیں پتا۔ اور یا صباحہ کے الفاظ تب کہے جاتے تھے جب کسی کو پتا چل جائے کہ ہاں کوئی لشکر آ رہا ہے اور لشکر اب سب کو تہس نہس کر دے گا۔ سارے آواز سنتے ہوئے پہنچ گئے وہاں پہ، اور پھر جب سارے پہنچ گئے تو فرمایا کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور تم پہ حملہ کر دے گا تو مان لو گے بات؟ انہوں نے کہا ہاں آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، ہم فوراً سے پہلے مان لگے۔ فرمایا تمہیں اس سے بھی بڑے عذاب کی خبر دیتا ہوں، ڈرو اس اللہ سے جو ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ تو ابو لہب نے اس وقت کہا کہ کیا بیڑا غرق ہو کہ اس طرح کے کوئی الفاظ کہے کہ کیا اس کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ ابو لہب، میں نے بھی ابو لہب ہی کہا ہے۔ فَسَاءَ صَبَّاحَ الْمُنذَرِينَ، پس وہ بڑی ہی بری صبح ہوگی۔ نارملی حملے بھی تبھی کیے جاتے تھے کہ جس سے کوئی صبح ہونے والی ہو۔ مسلمانوں کے جو قافلے جو لشکر بھجوائے جاتے تھے ان کو بھی یہی حکم تھا کہ جاؤ، جا کے رات کے آخری پہر میں پہنچ جاؤ اور دیکھو قیام کرو، سنو، اگر وہاں سے اذان کی آواز آئے تو پھر تو وہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ان کے اوپر جاؤ تم حملہ بھی کر سکتے۔ تو جب جس کو خیبر میں بھی ایسے ہی ہوا کہ خیبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم دیا اور رات کو پہنچ گئے تو صبح وہ لوگ حسب معمول نکلے اپنے کام کاج کے لیے، تو دیکھا تو محمد اور اس کی فوج پوری کھڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تہس نہس کر دیے گئے سارے۔ تو یہی کہا گیا کہ پھر جس دن وہ عذاب اتریں گے ان کے صحنوں کے اوپر، ان کے میدانوں کے اوپر، فَسَاءَ صَبَّاحُ الْمُنذَرِينَ، ان کی صبح خبردار کی جانا کی بہت بری ہوگی۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، آپ پلٹ جائیے، آپ اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے ایک خاص مدت تک۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، دیکھتے رہیے، ان قریب وہ دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، آپ کے دل میں جو ہے وہ بڑے ملول اٹھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بارے میں کیا کیا جو ہے وہ رشتہ داریاں جوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کس کس کو شریک کرتے ہیں، کس طرح اللہ کی باتوں کا، اللہ کی قرآن کا جو استہزاء اڑاتے ہیں۔ تو یہاں پہ پیغام ہے کہ جو مرضی کرتے رہیں یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ساری مخلوق کائنات کی اگر جو ہے وہ اللہ کی نافرمان ہو جائے، اللہ کی ملک میں کچھ جو ہے وہ کمی نہیں کر سکتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے رب آپ کا، وہ عزتوں والا رب ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اللہ کی اولاد بنا دیتے ہیں، اللہ کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ان ساری چیزوں سے ابھر رہا ہے، منزہ ہے، وہ پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، اس کے نہ کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ صمد ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں اللہ کے ساتھ ساجی بنا دیتے ہیں، شریک بنا دیتے ہیں، اوروں کے جو ہے وہ جا کے ان کے لیے نظر نیازیں مانتے ہیں، ان کے لیے ان کے ہاں جا کے استھانوں پہ قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ حدیث میں بھی ان آیت کریمہ کا ملتا ہے کہ جب کسی مجلس سے اٹھنے لگو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ اللہ پاک ہے ان تمام کمزوریوں سے، ان تمام نقائص سے جن کا لوگ ذکر کرتے ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں گمان آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہے کن پر؟ نبیوں پر سلامتی ہے جو بھیجے ہوئے ہیں۔ اور وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ کو تو یہ مانتے تھے لیکن اللہ کو رب نہیں مانتے تھے۔ ہم بھی اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن ہم بھی اللہ کو رب نہیں مانتے۔ ہمیں اپنے آپ پہ زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں مادی اسباب کے اوپر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ ہم بھی جو ہے وہ دیکھیے بات وہی ہے جو اس وقت تھی کہ اللہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تجھے کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے؟ اللہ نے۔
جب اللہ نے سب کچھ بنایا تو پھر اللہ نے جو ہے وہ تمہیں پالنے کا ٹھیکہ بھی تو لیا ہے، تمہارے رزق کا بھی ذمہ اسی کے ذمے ہے. لیکن تم سمجھتے ہو کہ اگر میں ملاوٹ نہیں کروں گا، میں رشوت نہیں لوں گا، میں بددیانتی نہیں کروں گا تو میرا تو گزارا نہیں ہوگا. اگر کوئی سچ بول کے کاروبار کرتا جا بھائی تو کدھر، تو کر بیٹھا کاروبار، تو نہیں چل سکتا ایسے. یہ دنیا ڈیفرنٹ ہے. مطلب وہی ہے کہ اس وقت انہوں نے اور ہیلے بنا رکھے تھے، آج ہم نے وہ اور ہیلے بنا رکھے ہیں. ہم بھی اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں، اللہ کو رب نہیں مانتے، جبکہ اللہ نے تو وہ تو ہے قرآن میں سیدھی سی بات ہے کہ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے. وہ تمہیں بھی دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے، اور ان کو بھی دیتا ہے جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، جو تمہارے نالج میں، تمہارے علم میں بھی نہیں ہے. ایسی کتنی مخلوقات ہیں سمندر، اس کائنات کی 60% مخلوقات سمندر میں ہیں، آبی ہیں. ہمیں کتنیوں کا پتہ ہے اس میں سے؟ ہم تو جانوروں کی قسمیں نہیں جانتے. تو وہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. جب وہ تمام جہانوں کو، شاک مچھلی کو ایک وقت میں 16 ٹن یا خوراک دے سکتا ہے. کبھی دیکھا ہے کہ انسان کے علاوہ بھی کسی نے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ذخیرہ کرنے کی، کوئی ملاوٹ کرنے کی، کوئی اس طرح کی جو ہے وہ چیز کوشش کی ہو؟ کوئی نہیں ہے. یہ صرف انسان ہی ہے جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے. بات یہ ہے کہ جو الہ ہوتا ہے پھر رب بھی وہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ الہ تو کوئی اور ہو اور رب کوئی اور ہو. یہ ہے آخری کلمات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، اور سلامتی ہے ان نبیوں کے اوپر جنہوں نے اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام جو ہے وہ لوگوں میں پہنچایا ہے. اور تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. انہی کلمات کے ساتھ سورہ مبارکہ کا خاتمہ کیا گیا ہے، اور انہی کلمات کے ساتھ مجلس کا خاتمہ جو حدیث میں ملتا ہے ہمیں کہ مجلس کا خاتمہ اور پھر نماز کے بعد بھی جو ہے وہ انہی کلمات کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کیا جاتا ہے. انہی کلمات کے ساتھ، اسی عہد کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کو مکمل کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا ارحم الراحمین.